حسین 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 یا حسین. شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی. قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی. جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی. لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، ہے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے. سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو. آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے. آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا،
سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سگرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. صلوات پڑھیں. حضرات، برکت و سعادت کے لیے ترجمہ ارشاد واجب الوجود ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، وہ آمنو برسول ہے، اور رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو تمہیں اپنی رحمت سے کفلین عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا کہ تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم سفر حیات کو طے کر سکو. ان منازل سے گزرنے کے بعد اگر گاہے بگاہے تمہارے پائے ثبات میں لغزش آ گئی تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صلوات پڑھیں. کلام خدا ایک معجزہ ہے اور جیتا جاگتا معجزہ ہے. زمانے میں نہ معلوم کتنی کتابیں لکھی گئیں اور ایک سے ایک اچھے موضوع پہ، چھوتے موضوع پہ لکھی گئیں، اور بہت بہت فائق و لائق و فاضل حضرات نے کتابیں لکھی. اگر کسی بھی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب آپ نے 2-3 بار پڑھی ہو، بہت اچھی کتاب ہو، اور اس کے بعد آپ سے کوئی کہے کہ فلاں کتاب پڑھیے بہت اچھی ہے، آپ کہیں گے ہاں 3 بار پڑھی ہے، 3 بار پڑھی ہے.
یعنی کوئی بھی کتاب 2-3 بار پڑھ لو تو اپنی افادیت، اپنی تاثیر، اپنا تاثر سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ قرآن مجید کا موضوع ہے کہ 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے، 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ نماز تو سب پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، صحیح ہے؟ تو یہ نماز صبح شروع ہوئی، پہلی رکعت میں کیا پڑھا؟ سورہ الحمد۔ ظہر کا وقت آ گیا، پہلی دوسری میں کیا پڑھا؟ مغرب کا وقت آ گیا، پہلی دوسری میں کیا پڑھا؟ عشاء کا وقت آ گیا، پہلی دوسری میں کیا پڑھا؟ سورہ الحمد۔ کبھی دل میں خیال آیا آج کچھ اور پڑھیں؟ آیا خیال؟ مثلا 14 سال سے شروع کی تھی، 20 سال کے ہو گئے وہی سورہ الحمد، 25 سال کے ہو گئے وہی سورہ الحمد، 30 سال کے ہو گئے وہی سورہ الحمد، 40 سال کے ہو گئے وہی سورہ الحمد، 50 سال کے ہو گئے وہی سورہ الحمد، 70 سال کے ہو گئے وہی سورہ الحمد۔ انصاف سے بتاؤ جو بزرگ ہیں، کبھی دل میں خیال آیا کہ آج کچھ اور پڑھیں؟ کبھی دل میں خیال نہ آیا ہوا کچھ اور پڑھیں؟ اس کا مطلب سورہ الحمد کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ ساری زندگی بیت جاتی ہے پڑھتے پڑھتے، دل نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا۔ اب جملہ محسوس کر لیجئے گا، یہ اثر سامنے آؤ بھئی، کونے میں کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ آ جاؤ سامنے، آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ، آپ کی اچھا آپ ہاں اس کے ہاتھ تمہاری رہو۔ تو میں پھر سے سن لیجئے، تو آپ 50 سال تک پڑھتے رہیں گے، 70 سال تک پڑھتے رہیں گے، وہی اثر، وہی تاثیر، وہی کیف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تاثیر یا تو سورہ الحمد میں دیکھی، اور یہ تاثیر یا تو سورہ الحمد میں دیکھی، یا یہ تاثیر ذکر علی میں دیکھی۔ حیدری یا علی، اللہم صلی علی۔ بچپن سے وہی ہے نہیں ہے، جوانی میں بھی یہی، اور بڑھاپے میں بھی یہی۔ کوئی تم میں سے سوچ کے آیا ہے کہ آج جو ہے وہ میتھ کے اوپر بولا جائے گا، آج جغرافیہ کے اوپر لیکچر ہوگا؟ سوچ کے آیا ہے کوئی؟ نہیں، کبھی خیال آتا ہی نہیں۔ تو یہ تاثیر یا تو کلام خدا میں دیکھی، یا ذکر اہل بیت میں دیکھی۔ صلوات پڑھیں امت محمد و آل محمد پر۔ مجلس جلدی شروع ہو گئی یا مومنین دیر سے آ رہے ہیں؟ مجلس نہ آ جائیں گے نہ، جب آ جائیں گے نا تو وہ ربط بگڑ جاتا ہے۔ شروع سے بیٹھنے والوں کو تو مشکل پڑتی ہے پوری بات سمجھنے میں، جو درمیان سے آئے گا اس کی سمجھ میں بات کہاں سے آئے گی؟ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب خدا معجزہ ہے، کلام الہی ہے، 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے نہ ذہن تھکتا ہے، نہ شعور تھکتا ہے، نہ فکر تھکتی ہے، نہ سماعتیں بوجھل ہوتی ہیں، نہ دل بھرتا ہے۔ جتنا پڑھتا جاتا ہے نئے راز کا انکشاف ہوتا چلا جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ اتنی توصیفات کے بعد اور اتنے فضائل و کمالات کے بعد یہ بولتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے۔ اس لیے اسے صامت کہا گیا ہے، نہ بولنے والا۔ سوچو جب اس کے اتنے فضائل ہیں تو اس کے کتنے فضائل ہوں گے کہ جو بولتا بھی ہے، روتا بھی ہے۔ صلوات پڑھیں امت محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ ہوتا ہی ہے کہ جب دروازے میں بیٹھ جاتا ہے نا آدمی تو بعد میں آنے والا سوچتا ہے اندر جگہ نہیں ہے نا، یہ سوچتا ہے کہ اندر شاید سب پر ہو گیا۔ آ جاؤ آگے بھی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ میرے خیال سے اب تو بہت عمدہ باتیں سناؤں گا اگر آ گئے تو۔ ہاں حیدری، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ دیکھو بات بہت حساس ہے، لطیف ہے، نازک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی طرح سنیے گا۔ اس میں اس آیت میں
ایک لفظ ہے، نہیں لفظ نہیں جملہ ہے کہ ہم تمہارے لیے نور قرار دیں گے، ہم اسی کے زیر سایہ آپ زندگی گزارو گے. یعنی یہ ہادی اور رہبر یہ ہم بنائیں گے، اس کے تابع فرمان تم چلو گے تو فائدے میں رہو گے. اس کا مطلب یہ اس نے اعلان کیا کہ یہ ہادی اور رہبر کا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا اگر یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتا تو کیا برا تھا؟ پوری توجہ رکھیے گا. اگر یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتا کہ ہم بنا لیں کہیں بیٹھ کے، کسی بدنام جگہ نہ صحیح تو اچھی جگہ بیٹھ کے بنا لیں. سن رہے ہو؟ ہاں، اگر کسی بدنام جگہ نہیں تو کسی اچھی جگہ بیٹھ کے بنا لیں. جوہلا نہیں تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے بنا لیں. تو کیا حرج تھا کہ ہم خود ہی بنا لیا کرتے اپنا رہبر و امام اور اسی کے پیچھے چلا کرتے. دروازے میں نہیں، آگے آ جاؤ. ہاں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے مگر یہ کہا نہیں، یہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بنائیں گے. صحیح ہے نا؟ کیوں بنائے گا وہ؟ ہم بناتے تو کیا نقصان تھا؟ دیکھو یہ دین شریعت یہ عقل کے مطابق ہے، خصوصاً شیعت بالکل لمحہ لمحہ عقل کے ساتھ ہے. یہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی فطرت میں اجتماعیت کو رکھا. جملہ کوئی ضائع نہ ہو، اجتماعیت کو رکھا ہے. یعنی یہ مل جل کے رہنا چاہتا ہے، ایک جگہ رہنا چاہتا ہے، گاؤں کی شکل میں، قصبے کی شکل میں، شہر کی شکل میں، توجہ کرنا ہے نا، ملک کی شکل میں. چاہتا یہ ہے کہ ایک ساتھ رہے، یہی چاہتا ہے نا. تو فطری طور پہ انسان اجتماعیت کا عاشق ہے، اجتماع میں رہے. تنہا زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے کہ تنہا زندگی گزارے. ایک تو فطرت یہ ہے، دوسرے اوپر سے غضب یہ ہے کہ اس ننھے اور نازک دل میں اللہ نے جو خواہشات پیدا کی ہیں، یا جملہ پلٹ دو صبح سے شام تک جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں. ایسی سنیے اسے تبھی لطف آئے گا. ایک جیسی ہیں خواہشات، تمنائیں سب کی ایک جیسی ہیں. جو میری تمنا ہے وہی آپ کی ہے، جو آپ کی تمنا ہے وہی میری ہے. کچھ دیکھیے، کس دل کی تمنا نہیں ہے کہ سارے زمانے کی دولت سمٹ کے اس کے دامن میں آ جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے. کس دل کی خواہش ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں عزت اسے مل جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ پورے سماج میں اس کی بات بہت غور اور توجہ سے سنی جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے جتنے بھی حسنات ہیں اور اچھی چیزیں ہیں سب اسے میسر ہو جائیں؟ تو آپ بھی یہی چاہتے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. توجہ ہے نا؟ تو اگر ہم اپنے مل جل کے اپنے میں سے کسی کو بنا بھی لیں تو اس کی تمنائیں بھی یہی ہوں گی جو ہماری ہیں. توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ اس کی تمنائیں بھی یہی ہوں گی جو ہماری ہیں. تو اس کے بنانے کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں، چونکہ تو ہمارا جیسا ہے. اس کی خواہشات ہماری جیسی ہیں، اس کی خواہشات ہماری جیسی ہیں. اس کا علم ہمارے جیسا ہے، اس کا حلم ہمارے جیسا ہے، اس کی تمنائیں ہماری جیسی ہیں، اس کے شب و روز ہمارے جیسے ہیں، اس کی زندگی ہماری جیسی ہے. تو اگر اسے ہم نے بنا بھی لیا تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. پھر جب حصول تمنا کی دوڑ شروع ہوگی، بہت توجہ، جب حصول تمنا کی دوڑ شروع ہوگی تو جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، نزاع ہوگا. اس لیے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی آپ چاہتے ہو. تو چونکہ محبوب نظر سب کا ایک ہے،
محبوب نظر سب کا ایک ہے تو اس کے حصول میں نزاع پیدا ہو جائے گا، جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ لذا نوع انسانی کے تحفظ کی خاطر اس نے یہ ذمہ داری خود لی، تم نہیں۔ تم بناؤ گے تو تمہارا جیسا ہوگا، تم بناؤ گے تمہارا جیسا ہوگا۔ ہم بنائیں گے تاکہ اس کی تمنا تمہاری جیسی نہ ہو، اس کا علم تمہارے جیسا نہ ہو، اس کی شجاعت تمہاری جیسی نہ ہو، اس کا اخلاق تمہارا جیسا نہ ہو، اس کی شجاعت تمہاری جیسی نہ ہو۔ ہم اگر موت سے گھبرائیں، اگر ہم موت سے گھبرائیں تو وہ کہتا ہوا نظر آئے مجھے موت سے اتنا ہی پیار ہے جتنا بچے کو ماں کے پستان سے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہم جاہل ہوں، ہم بے علم ہوں تو پیدا ہوتے ہی قرآن بھی پڑھے، توریت بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، ہمارے دل میں خوف و قدر پیدا ہو، وہ بچپن میں گہوارے میں کلہ اجر کو چاک کر دے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم پڑھ لکھ کے کچھ سیکھ کے نسبتاً عالم کہلائیں، وہ برسر منبر آئے تو کہے سلونی، جو جی چاہے پوچھو، حیدری یا ہم دنیا پرست ہوں، ہم زر پرست ہوں، ہم دولت پرست ہوں، مل جائے چاہے جیسی ہو۔ کہ یہ حلال و حرام تو بعد میں بات آئے گی، پہلے تو مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اگر زر پرست ہوں تو وہ دنیا کو ٹھکراتا ہوا نظر آئے، بھئی تبھی تو اس کی رہبری کا ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ مولا متقیان کی شہادت کے بعد جناب زرار شام پہنچے، دربار حاکم شام میں ہیں، وہ بھی سب کو جانتا تھا، ایسا نہیں جانتا کسی کو نہ ہو، وہ تو علی کو بھی جانتا تھا کہ علی کون ہے۔ وہ کہتا ہے زرار علی کے فضائل سناؤ، زرار خاموش رہے، پھر کہا علی کے فضائل سناؤ، زرار خاموش رہے، پھر کہا زرار سن نہیں رہے ہو، علی کے فضائل سناؤ، کہ جان کی امان ہو تو سناؤں۔ اس کا مطلب عزیزو سوچو، اس نعمت پر شکر ادا کرو، کہیں کبھی ذکر علی کرنے میں جان کی امان مانگی جاتی تھی، آج تو ایسی فرصت ہے چاہے جب ذکر علی کرو، چاہے جب، تو اس نعمت کو سینے سے لگاؤ، دل میں جگہ دو، اس پہ شکر ادا کرو کہ آج کوئی آپ کو ذکر علی کرنے سے نہیں روکتا ہے، نہ پڑھنے سے روکتا ہے، نہ سننے سے روکتا ہے۔ جان کی امان ملی تو زرار نے بیان شروع کیا۔ امیر، جملہ محسوس کر لیجئے گا اور مجلس تمام ہو جائے گی، معنوی طور پہ جملے پہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ زرار کہتے ہیں امیر جب تک علی زندہ رہے، امیر جب تک علی زندہ رہے کوئی ظالم مطمئن نہ ہوا، کوئی مظلوم مایوس نہ ہوا ہے۔ سن رہے ہو؟ جب تک علی زندہ رہے کوئی ظالم مطمئن نہ ہوا، کوئی مظلوم مایوس نہ ہوا، ہر ظالم گھبراتا تھا پتہ نہیں کب عدالت علی کے ہاتھ میرے دامن تک پہنچ جائیں۔ اور خاموشی سے سن لو راز کی بات، کہہ کس سے رہے تھے؟ ہائے 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 ہائے، یہ کس سے کہہ رہے تھے کہ کوئی ظالم مطمئن نہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی سے کہہ رہے تھے جو پیکر ظلم تھا، اسی سے کہہ رہے تھے، سامنے کہہ رہے تھے کہ امیر جب تک علی زندہ رہے کوئی ظالم مطمئن نہ ہوا، کوئی مظلوم مایوس نہ ہوا۔ امیر آنکھوں سے دیکھا ہے ستارے ڈوب رہے تھے، امیر آنکھوں سے دیکھا ہے ستارے ڈوب رہے تھے، علی مصلی عبادت پر تھے، ریش مبارک دست مبارک میں پکڑے ہوئے تھے، مارے گزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھے، کہتے جاتے تھے الہی حق کی عبادت ادا نہ ہوا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی ہزار ہزار تکبیروں کی آواز سنی جاتی تھی،
اور علی والا بے نمازی ہو جائے، علی والا سوچے میں مسجد میں جا کے کیا کروں گا؟ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ کہتے کہا امیر مارے گزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اے زرد و سفید دنیا، جا میں نے تجھ کو 3 بار طلاق دی ہے۔ سن لیا؟ اس میں یہ اکبر بھائی تذکرہ کر رہے تھے کچھ عالم کا اسی سے کہ انہوں نے بیان کیا، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ میں بھی آج کچھ بیان کروں اس سلسلے سے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا؟ 3 بار اے زرد و سنیے، اے زرد و سفید دنیا، جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دینا، علی نے تجھ کو 3 بار طلاق دی ہے۔ وہ سنبھال کے آپ مجھے بتاؤ طلاق دی کسے جاتی ہے؟ کسے طلاق دی جاتی ہے؟ عورت کو؟ نہیں، عورت سے کیا مطلب ہے؟ عورت کو کیسے طلاق دے دو گے آپ؟ بھی عورت سے کیا مطلب ہے کہ عورت کو طلاق دے دو گے؟ طلاق دینے کا حق آپ کو اپنی زوجہ کو ہے نا، کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ بھئی ہر عورت کو طلاق کیسے دے دو گے آپ؟ ہر عورت کو کیسے دے دو گے؟ اسے طلاق دو گے جو آپ کے نکاح میں ہو، بھئی اسے دو گے نا جو نکاح میں ہو، اور جو نکاح میں نہیں ہے اسے طلاق کا کیا مطلب ہے؟ توجہ کر رہے پیچھے والے، سن رہے ہو آپ؟ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ سن رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سنیے بہت پوری توجہ سے، تو طلاق اسے دی جائے گی جو آپ کے عقد میں ہو۔ یہ جسے چاہو کہ طلاق دے دو گے نا، میں تجھے طلاق دے دی، تمہارا کیا مطلب ہے تم نے طلاق دے دی؟ تو پہلے نکاح ہوگا اور پھر طلاق ہوگی۔ اب اگر معترض یہ کہے کہ آپ جو مقام فضائل میں پڑھ رہے ہو، کیا آپ کے مولا نے یہ کہا کہ دنیا میں نے تو 3، نہیں بھائی مکروہ ہے، نہیں سمجھو کر رہے ہیں نہیں کہ میں نے تجھے 3 بار طلاق دی، تو کیا پہلے دنیا عقد علی میں تھی کیا؟ کہہ سکتا ہے نہیں؟ یعنی پہلے علی کیا دنیا پہ فریبتا تھے؟ علی کیا پہلے دنیا طلب تھے کہ بعد میں کہہ دیا چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزو، اللہ گواہ ہے کہ ابو طالب کا لال ایک لمحے کے لیے بھی دنیا پرست نہ ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی دنیا پرست نہ ہوا۔ دنیا اس کی ٹھوکروں میں تھی، دنیا اس کی ٹھوکروں میں تھی، یہ امیر کائنات تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جملہ نہیں پہنچے گا پوری طرح، مگر میں علی والا ہوں نا، میرے دل میں آ رہی، میں پڑھوں گا۔ یہ امیر کائنات تھا، پوری کائنات اس کے زیر قدم تھی، پوری کائنات اس کے زیر قدم تھی، زمین و آسمان و شمس و قمر و ستارگان و کہکشائیں سب زیر قدم علی مرتضیٰ تھی۔ جہاں جس کے زیر قدم پوری کائنات ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ دنیا پہ فریبتا ہو؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے 3 بار طلاق دی؟ ابھی آؤ یا پہلے سے آگے؟ ابھی آؤ، سنیے، یہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ موضوع چل رہا ہے کہ زرار فضائل علی بیان کر رہے ہیں شام کے دربار میں، کہتے ہیں امیر میرے مولا نے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے زرد و سفید دنیا میں نے 3 بار طلاق دی ہے، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہر ہم و غم سے آپ کو محفوظ رکھے، محبت حسین میں روز افزوں اضافہ ہو، عزاداری میں خلوص پیدا ہو، عزاداری میں رسموں کی مخالفت کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو، دین میں رسمیں عزاداری میں رسمیں نہ آنے پائیں، عزاداری کو خالص اور خلوص کے ساتھ رکھیے۔ اب میں سناتا ہوں آپ کو، سنیے، 3 بار طلاق دی ہے، ٹھیک؟ دیکھو 3 عنوان ہیں، 3 عنوان ہیں بس، جن کے تحت انسان کے قدم لرز جاتے ہیں۔ 3 عنوان ہیں جن کے تحت انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ 3 عنوان ہیں جن کے تحت انسان
اللہ کی مخالفت پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں عنوان بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلا عنوان ہے اپنی زندگی سے محبت۔ میں آپ سے سب سے گزارش کر رہا ہوں، چوتھا عنوان کسی کے ذہن میں آئے تو مجھے ضرور اطلاع دے، چاہے درمیانے مجلس یا بعد مجلس۔ پہلا عنوان ہے اپنی حیات سے محبت۔ انسان کو اپنی زندگی سے بڑا پیار ہوتا ہے، دیوار نہ ہوتی تو اور پیچھے چلے جاتے لگتا ہے۔ تو یہ پہلا عنوان ہے، آدمی کو اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نہیں؟ بتاؤ سب مل کے۔ ہوتی ہے نا؟ نہیں، اگر جوانوں کی سمجھ میں پوری بات نہ رہی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ذرا سا بیمار ہو جائے، حیات بچانے کے لیے جتنا کچھ جمع کیا ہے سب ڈاکٹر کو دے دے گا، سارا لے لے، زندگی بچ جائے۔ صحیح ہے؟ نہ ہوگا تو اعزہ سے قرض لے گا، نہ ہوگا دوستوں سے مانگے گا۔ کیوں مانگے گا؟ اسے اپنی زندگی سے محبت ہے، اپنی زندگی سے محبت چاہتا یہ ہے کچھ ہو جائے اس کی زندگی بچ جائے۔ پورا مجمع عزیزو بہت توجہ کے ساتھ، 3 عنوان ہیں، توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ پہلا عنوان ہے اپنی زندگی سے محبت۔ اپنی زندگی سے محبت کے تناظر میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ یہ پیر جو ڈگمگاتے ہیں یہ حب حیات میں ڈگمگاتے ہیں، چونکہ اپنی زندگی سے پیار ہے، نظر نہیں سوچتا وہ کیا کہہ رہا ہے، سوچتا یہ ہے زندگی اچھی گزر جائے۔ ایک عنوان۔ دوسرا عنوان ہے اپنی ذات سے محبت۔ اپنی ذات سے محبت یعنی اچھا لباس اپنے بدن کے لیے، اچھی غذا بڑھیا کھانے، ٹھیک ہے نا، اپنے بدن کے لیے، صحیح؟ اچھا بستر اپنے بدن کے لیے، اچھا مکان اپنے بدن کے لیے، اچھا ماحول اپنے بدن کے لیے۔ توجہ نہ ہٹے، توجہ ہٹی اور بہت حساس منزل چل رہی ہے۔ 2 عنوان ہوئے۔ تیسرا سنیے، اقتدار کی محبت۔ معاشرے میں، سماج میں اقتدار ہمارا ہو، لوگ بات ہماری سنیں، سب ہماری بات مانیں، توجہ ہے نا؟ بس یہ 3 عنوان ہیں زندگی کے۔ چوتھا عنوان کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو بتائے، جو بھی سوچو گے اسی عنوان کے تحت آئے گا۔ یا تو حیات کی محبت میں بات ہوگی، یا ذات کی محبت میں بات ہوگی، اور یا حکومت اقتدار کی محبت میں بات ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ علی نے کہا ہے زرد و سفید دنیا جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں نے تجھ کو 3 بار طلاق دی ہے، 3 ہائے سنیے، میں نے تجھ کو 3 بار طلاق دی ہے۔ جب تو محبت زندگی کی شکل میں میرے سامنے آئی تو میں نے بستر رسول پہ سو کے یہ ثابت کیا ہے۔ علی مولا، 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 یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو 3 عنوان ہیں موبائل والوں، اس کے علاوہ کوئی عنوان ہے نہیں جس کے ذہن میں بات آ سکے زندگی بھر کی۔ پہلا عنوان ہے اپنی زندگی سے محبت۔ علی نے کہا تو جب اس شکل میں آئی میرے سامنے دنیا کہ اپنی زندگی سے محبت کے چہرے میں تو جلوہ نما ہوئی، تو میں نے بستر رسول پہ سو کے ثابت کیا کہ علی کو اپنی حیات سے کوئی محبت نہیں ہے۔
اپنی حیات سے کوئی محبت نہیں ہے. اور جب تو حب ذات کی شکل میں آئی اپنی ذات سے محبت، تو میں نے موٹا لباس پہن کر اور جو کی روٹی کھا کر یہ ثابت کیا. موٹا لباس پہن کر نہیں، زبان سے سبحان اللہ، ہاں یہ نہیں. میں نے موٹا لباس پہن کر، میں نے جو کی روٹی کھا کر، میں نے باغ میں پھاوڑا چلا کر یہ ثابت کیا کہ علی کو اپنی ذات سے بھی کوئی محبت نہیں ہے. اور جب تو اقتدار کی شکل میں میرے سامنے آئی تو میں نے ابن عباس سے یہ کہہ کر، ابن عباس تمہاری خلافت کی قدر و قیمت میری پھٹی ہوئی جوتیوں سے بھی ہے. کیوں، کیا خیال ہے؟ اب ملائیے گا اس بیان سے ہی سے جو میں نے توجیحات عرض کی ہیں کہ علی نے کیوں کہا کہ میں نے تجھ کو 3 بار طلاق دی. دنیا کا مطلب ہے پسترین عورت، دنیا، اسی سے کنایہ کیا ہے مولا کائنات نے. تو ہوا یہ کہ جوگی پور کا نام تو سنا ہوگا، جوگی پورے کا مجلسیں تمام ہو گئی تھیں. میں رکا ہوا تھا جس حال میں پنڈالیں مجلس ہوتی ہیں، تو میں زیارت کے لیے جا رہا تھا. میں نے دیکھا ایک شخص جوان لڑکا اس میں کھڑا ہوا ہے، رخ اس کا روضہ مولا کائنات کی طرف ہے اور ہاتھ اٹھا کے، تو ہم بھی اسی ماحول کے پروردہ ہیں. ہم سمجھ گئے کہ یہ نعرے لگا رہا ہے. اچھا تنہا لگا رہا تھا تو یہ بھی سمجھ گئے کہ صاحب شعور نہیں ہے. تو ہم نے کہا آؤ پہلے اسے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اور بعد میں ادھر جائیں گے. میں نے اس کی بات جہاں جاتا ہوں بات اس کی پہنچاتا ضرور. اب وہ نعرے لگا رہا تھا، آدم نے پکارا علی علی، نوح نے پکارا، خود ہی نعرہ خود ہی جواب. نوح نے پکارا علی علی، شیش نے پکارا علی علی، ایوب نے پکارا علی علی، یعقوب نے پکارا علی علی، ابراہیم نے پکارا علی علی، اسماعیل نے پکارا علی علی، موسیٰ نے پکارا علی علی، عیسیٰ نے پکارا، محمد نے پکارا. ہم کیوں نہ پکاریں؟ ہائے ہائے، سن لیا آپ نے بات؟ ہم کیوں نہ پکاریں؟ آدم پکار سکتے ہیں، نوح پکار سکتے ہیں، شیش پکار سکتے ہیں، ایوب پکار سکتے ہیں، یعقوب پکار سکتے ہیں، موسیٰ پکار سکتے ہیں، عیسیٰ پکار سکتے ہیں، نبی اللہ پکار سکتے ہیں. تو کتنی مضبوط دعوے پہ دلیل ہے جب عصمت ماں پکار سکتے ہیں، جب اللہ کے انبیاء پکار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ پکاریں؟ سلوات پڑھیں تو محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری علی 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 حیدری. ایک نعرہ میں چچا نے لگایا تھا شروع میں، ذبح کے ساتھ دل بولا. جب یہ نعرہ لگتا ہے نا ذبح کے ساتھ دل بولا، تو میں اندر دل میں دعا کرتا ہوں کاش ایسا ہی ہو جائے کہ دل اور زبان میں مطابقت ہو جائے. جو زبان کہہ رہی ہے وہی دل بھی کہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ بعض زبان تک رہ جائے.
ایسا نہ ہو کہ بات زبان تک رہ جائے اور دل محبت علی سے خالی ہو جائے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک مکان ہے، ایک مکین ہوگا، ایک مکان ہے، ایک ہی مکین ہوگا۔ اس ایک مکان میں دو چار مکین نہیں رہ سکتے، تو اگر اس میں گناہوں کی محبت آ گئی تو علی کی محبت کہاں، اور علی کی محبت آ گئی تو گناہوں کی محبت کہاں۔ علی والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گفتار سے پہچانا جائے علی والا ہے، زبان سے پہچانا جائے کہ علی والا ہے۔ یہ غیبت کو مشغلہ سمجھنے والا بھی کیا علی والا ہے کیا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ غیبت کو مشغلہ اور شعار سمجھنے والا کیا یہ بھی علی والا ہے؟ جس دل میں غیبت کی محبت ہوگی اس دل سے علی کی محبت کا کیا تعلق ہے؟ جب کسی کی غیبت کرنے کا جی چاہے سمجھ لو الفت حیدر کرار مکان چھوڑ رہی ہے۔ دیکھو یہ غیبت بڑے غضب کی چیز ہے، پتہ ہے؟ معلوم ہے؟ بہت مزے کی چیز ہے یہ اتنے مزے کی چیز ہے کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ الغیبت و جہد العاجز، جو مجبور ہوتا ہے وہ کرتا ہے غیبت، جو مجبور ہوتا ہے وہ غیبت کرتا ہے۔ تو کسی غیبت کر کے بلسان امامت اپنے کو مجبور کیوں بنا رہے ہو؟ اور جسے امام مجبور کہہ دے اس میں تحرک و حرکت کہاں رہ جائے گی؟ ایک بات آ گئی ہے، حدیث سن لیجئے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو سب سے بعد میں جنت میں جائے گا، اگر توبہ کر لے اور توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اس پہ لگاؤ نا نعرہ حیدری، اس پہ بھی لگنا چاہیے نا۔ تو دیکھو بہت عجیب ہے، ابو طالب کا بیٹا، دو جملے آگئے تھے بیچ میں، وہ بھی حق و فرض ادا کر دیے، باقی تو آپ جانو، صحیح ہے نا، ہر ایک حساب اپنا اپنا دے گا۔ بہت عجیب ہے، ایک عالم گزرا بہت زبردست، خلیل ابن احمد، سنو عزیزو، خلیل ابن احمد، یہ اس غضب کا عالم تھا کہ اسے شیعہ بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں اسے۔ آپ سمجھ لو کتنا مضبوط عالم رہا ہوگا کہ ادھر والے سب اسے مانتے ہیں۔ سنیے، اس سے پوچھا کہ آپ کچھ علی کے سلسلے سے بیان کرو۔ اس نے کہا میں علی کے سلسلے سے کیا بیان کروں؟ کسی کے بھی فضائل و مناقب یا تو دوستوں کے ذریعے نشر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دشمنوں کے ذریعے بھی۔ ہاں سنبھالیے گا بات، خلیل ابن احمد کی بات ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ دشمن کے ذریعے کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور کوئی شخص سخی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تذکرہ آیا تو انہوں نے بھی مگر تو سکتے ہی نہیں ہیں، میں ہیں بہت سخی، وہ بڑی سخاوت کرتے ہیں، مگر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھانے کے، مگر بیان کر رہا ہے سخی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوست تو محبت میں بیان کرتا ہی ہے۔ تو خلیل بن احمد کہتا ہے کسی کے بھی مناقب یا دوستوں کے ذریعے نشر ہوتے ہیں، سنیو علی والوں، اور یا دشمنوں کے ذریعے، لیکن پوری کائنات میں صرف تنہا علی بن ابی طالب ہے جس کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے، اپنوں نے بھی چھپائے، جس کے فضائل و مناقب اپنوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے، اس کے بعد بھی اس کے فضائل پوری کائنات پہ چھا گئے، پوری کائنات پہ اس کے فضائل چھا گئے۔ ایک نام اور سناتا ہوں، کچھ نہ کچھ یاد کر کے جائیے مجلس سے، یہ شرح نہج البلاغہ، اس کی جو شرح کی ہے ابن ابی الحدید نے کی ہے، تو معتزلی یہ وہ شیعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مگر شرح ایسی کی ہے کہ آج تک اپنی جگہ پہ، ہاں ایسی شرح ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں دیکھو بہت تیز چلنا پڑے گا میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے معلوم کیا کہ کیا فلاں اور فلاں علی سے افضل تھے کیا؟ ہائے ہائے، سن رہے ہو؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا
کیا فلاں اور فلاں علی سے افضل تھے کیا؟ کا ایک لمحہ میرے استاد نے پیشانی پہ انگلی رکھ کے کہا کیسی باتیں کرتے ہو جس کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہو، جس کی ایک ضربت حیدری۔ سن لیا جملہ، کیا علمی بات ہے نا، مدلل برہان ہے۔ کیا تم پوچھ رہے ہو فلاں اور فلاں علی سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہو، تو کہاں سوال کر رہے ہو کہ فلاں اور فلاں؟ صلوات پڑھیں امت محمد و آل محمد پر۔ ایک جملہ بہت آہستہ سے کہتا ہوں، زندہ دل لوگوں کے حضور ہے۔ سب جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہیں سب؟ جاگ رہے ہیں؟ تو جملہ سن لو۔ اگر ڈاکٹر بہت اچھا ہو اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہوں تو یہ تو اس کا حق ہے نا، اس کا حق ہے، وہ تو ہے ہی اچھا۔ آپ نہ کہو گے تب بھی اچھا ہے، آپ نہ کہو گے وہ تو تب بھی اچھا ہے۔ سن رہے ہو نا؟ آپ نہ کہو گے وہ تو تب بھی اچھا ہے، وہ تو ہے ہی اچھا، اس کا تو کوئی کیس بگڑتا ہی نہیں ہے۔ جو مریض چلا جائے شفا پا جاتا ہے، تو کون نہ مانے گا اسے ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ آپ گھر بیٹھے کہے جاؤ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے پاس جاتے ہی نہیں ہو، نسخہ لکھاتے ہی نہیں ہو، اس کی دی ہوئی دوا کھاتے ہی نہیں ہو۔ کیوں بھئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، خالی گھر بیٹھے کہنے سے کے بعد بنے گی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، سارے دن تسبیح پڑھے جاؤ بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ اس کے پاس جاؤ، اسے دکھاؤ، اس سے پوچھو میرا مرض کیا ہے، وہ جو دوا لکھے اسے کھاؤ۔ اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے بھی گئے، دوا بھی لیا ہے، لا کے الماری میں بند کر دی، ڈاکٹر اچھا ہے، دوا بہت اچھی ہے، ڈاکٹر بہت اچھا ہے، دوا بہت اچھی ہے، ڈاکٹر، تو مرض تو ختم ہونے والا ہے نہیں جب تک اس کی بتائی ہوئی دوا حلق سے نہ اترے۔ ہائے 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 ہائے، اس کی بتائی ہوئی دعا، اس کی بتائی ہوئی دوا حلق سے نہ اترے۔ علی پوری کائنات میں یکتا روزگار ہے۔ علی کے مناقب حرم اور کیا ملائکہ نے پڑھے ہیں، علی کے فضائل انبیاء نے پڑھے ہیں، علی کے فضائل اللہ نے پڑھے ہیں، اس نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں فائدہ تب پہنچے گا جب علی کے قریب جائیں، جو علی دوا بتائیں، ہائے 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 ہائے، وہ دوا کھائیں۔ پاس جاتے نہیں، دوا کھاتے نہیں، سوچ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ بس صحیح بات نہیں ہے، بتاؤ دیکھو بھائی، جاؤ مرض دیکھو، مرض کا پچلے، دوا کھاؤ، لے بھی آئے، قرآن ہے الماری میں رکھا ہے، قرآن الماری میں رکھا ہے، پڑھتے ہی نہیں، دوا بہت اچھی ہے، دوا بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوچو آپ عزیزو، یہ بھی حق ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، گزارش کروں، نہیں برا تو نہیں مانے، برا تو نہیں مانے، تو دیکھو زیادہ حق ہے، ہم علی والے ہیں، ہمیں علی کے قربت حاصل کرنا چاہیے، اور علی جو دوا بتائیں اس کا استعمال کرنا چاہیے، علی جو کہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، تبھی تو دل صحت مند ہوگا، ورنہ یہ دل تو بیماری رہے گا۔ یہ بیماری دل ہی تھی، بیماری دل ہی تھی جس کے نتیجے میں کربلا وقوع پذیر ہوئی۔ میں نے جو یہ جملہ کہا ہے نا، اگر اس کی تفسیر اگر آپ کرو گے، ٹھیک ہے نا، 85 صفحے پہ آئے گی اس کا ترجمہ، کہ بیماری دل کی بات تھی جو کربلا منعقد ہوئی، ورنہ حسین نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ بتاؤ مجھے آپ، سوائے وہ بیماری حسد جو تھی، جو دیمک کی طرح انہیں لگ گئی تھی۔ حسین نے پوچھا تھا میں نے حلال کو حرام کیا ہے کیا؟ حرام کو حلال کیا ہے کیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟
کہ تمہارے بابا سے دشمنی تھی. وقت کتنا ہو گیا مجلس کو جی؟ 47 42. تو دو ایک باتیں اور سن لو گے؟ گھبراؤ گے تو نہیں؟ تو پیچھے والو آپ بولو گے. مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا کی جنگ منصوبہ ہے یا حادثہ؟ تو منصوبہ ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ؟ ایک طرفہ نہیں، منصوبہ ایک طرفہ نہیں، منصوبہ دو طرفہ تھا. ایک طرف دین مٹانے کا منصوبہ تھا، ایک طرف دین بچانے کا منصوبہ تھا. ایک طرف دین مٹانے کا منصوبہ، ایک طرف دین بچانے کا منصوبہ. اس منصوبے کی دو ایک شیخیں بیان کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھو اس منصوبہ جو مخالف کی سمت سے تھا، اس میں پہلی کڑی یہ تھی کہ حسین قتل ہو جائے، میرا نام نہ آنے پائے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جوانوں کے لیے عرض کر دوں، خود کہا اس نے قتل حسین کے بعد کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا، میں کب چاہتا تھا حسین قتل ہو جائے. کہا ہے اس نے؟ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا؟ یہ خود یہ حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجنا، یہ بتا رہا ہے اس کا منصوبہ تھا کہ حسین قتل ہو جائے مگر میرا نام. حسین چاہتے تھے میرا قتل تو ہو مگر قاتل پہچانا جائے. ہائے 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 ہائے. میں نے پوچھا تھا آپ سے، سو تو نہیں رہے ہو؟ پھر سنو جوانوں، دو چار باتیں کام آئیں گی. حسین چاہتے تھے قتل تو ہو مگر قاتل پہچانا جائے، اس لیے کہ اب تک رسول کا قاتل پردے میں رہا، حضرت زہرا کا قاتل پردے میں رہا، حسن مصطفیٰ کا قاتل پردے میں رہا. ذہن میں آ رہا ہوگا کہ زہر نہیں، بات یہ ہے کہ زہر دلوایا کس نے تھا؟ زہر دلوایا کس نے تھا؟ ابن ملجم کو بھیجا کس نے تھا؟ رسول کو بکری میں زہر ملا کے دلوایا کس نے تھا؟ تو یہ قاتل پردے میں رہے. حسین چاہتے تھے اپنے منصوبے کے تحت کہ یوں عمل ہو کہ میرے ساتھ ساتھ میرے نانا کا قاتل بھی پہچانا جائے، میرے بابا کا قاتل بھی پہچانا جائے، میری مادر گرامی کا قاتل بھی پہچانا جائے، میرے بھائی حسن مصطفیٰ کا قاتل بھی پہچانا جائے. یزید نے اپنے منصوبے کے تحت حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیج دیے. حسین نے اپنے منصوبے پہ عمل کرتے ہوئے حج کو عمرے سے بدل دیا. سننے حسین والو، اب جو حسین حج کو عمرے سے بدل کے چلے تو یہ ایک طوفان تھا سوالات کا. فرزند فاطمہ کیوں چلا گیا؟ علی کا لال کیوں چلا گیا؟ رسول کا نواسا کیوں چلا گیا؟ حج کو عمرے سے کیوں بدل دیا؟ کہا اس لیے کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے ہیں. کہا بھیجے کس نے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. بھیجے کس نے ہیں؟ کہ یزید نے بھیجے ہیں. تو کہا یزید کیا چاہتا ہے؟ کہ یزید چاہتا ہے یا بیعت یا حسین کا قتل. ابھی یزید نے قتل نہیں کیا تھا مگر منصوبہ حسین کے تحت نامزد ہو گیا کہ یزید قاتل حسین ہے. ہائے ہائے. حسین آ گئے کربلا. کیا کیا آتی؟ زمین خریدی یا نہیں؟ یا قبضہ کر لیا؟ خریدی کس نے؟ امام حسین نے. یزیدیوں نے کیا کیا؟ بھئی کیا کیا یزیدیوں نے؟ آتے ہی حسین کی خریدی ہوئی زمین پہ یہاں سے دو سیرتیں چلی. ایک حسین کی سیرت ہے، بات پہنچ گئی. صلوات پر حضرت محمد. ارے گزر کے چاہے ادھر چلے جاؤ. یہ کتنے تھے؟ میں نے کل بھی معلوم کیا تھا 77. وہ کتنے تھے؟ 30 ہزار. سیراب تھے یا نہیں؟ شکم سیر تھے یا نہیں؟ انہیں جینے کا یقین تھا یا مرنے کا؟ جینے کا تھا نا. ان میں تو کہا 72 کی حیثیت تھی، کیا ہے جب چاہیں گے تہے طے کر دیں گے. ان 72 کو جینے کا یقین تھا یا مرنے کا؟ یہ بھوکے بھی تھے، یہ پیاسے بھی تھے. عزیزوں، اگر ان پیاسوں سے، ان بھوکوں سے،
ان 72 افراد سے اگر کوئی تاریکی شب میں نکل کے اگر ادھر چلا جائے تو کہو یزید جیت گیا، اور ادھر سے نکل کر اگر کوئی ادھر آ جائے اگر کوئی سیراب لوگوں سے نکل کر، کوئی اگر شکم شیر لوگوں سے نکل کر، کوئی کثرت افراد و اسلحہ کی سے نکل کر اگر پیاسوں میں آ جائے تو کہو حسین جیت گئے نا۔ ایک جملہ اور سن لو، بتاؤ حسین والوں کہ روشنی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ روشنی کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ چراغ جلا کے، لائٹ جلا کے، یہ طریقہ ہے روشنی کرنے کا۔ چراغ بجھا کے روشنی نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، آپ جانو میں تو عرض کر رہا ہوں نا، طریقہ یہ ہے کہ روشنی کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے۔ زمانے کی فطرت کے خلاف حسین ابن علی نے چراغ بجھا کے سارے عالم کا منور کر دیا۔ صلوات پڑھیں بات محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری۔ آج جو مومنین حضرات تاخیر سے تشریف لائے ان سے گزارش ہے کل کو ٹھیک 9 بجے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی تاکہ ابتدا سے بات سننے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ آپ بھی دیر سے آئے تھے؟ ہاں، تو کل سے سب 9 بجے آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو حسین نے چراغ گل کر کے زمانے کو روشن کیا، اور کیسی کیسی قربانیاں حسین ابن علی نے میدان کربلا میں پیش کی کہ چشم فلک نے کبھی یہ منظر نہ دیکھے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جوان بیٹا کس لیے ہوتا ہے؟ جوان بیٹا اس لیے نہیں تو نہیں ہوتا کہ سجا کے مرنے کے لیے بھیج دیا جائے، مگر حسین ابن علی ہم شبیہ پیغمبر کو سجا کے مقتل میں بھیج رہے تھے۔ محسوس کیجئے گا، میں عرض کرتا ہوں آہستہ آہستہ، جب جوان کے سینے میں نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی تھی، حسین جوان کے سینے سے نیزے کی یعنی کھینچ رہے تھے، لیکن حسین کے ہاتھوں میں لغزش نہ تھی، پائے ثبات میں لغزش نہ تھی۔ دیکھا ہے زمانے نے ایسا باپ جو اپنے جوان بیٹے کو اس طرح مقتل میں بھیج دے اور اس کے سینے سے برچھی کی یعنی نکالے؟ دیکھا ہے زمانے نے کوئی باپ کہ کوئی اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے مقتل میں لے جائے اور جانتا ہو کہ زندہ جا تو رہا ہے، اسے زندہ لے کے واپس نہ ہوگا، اور جب اس کے گلے میں تیرے سے شعبہ پیوست ہو جائے اور حسین اس باپ اس تیر کو کھینچے اور بیٹا ہاتھوں پہ تڑپے تو باپ کہے بیٹا اس طرح تڑپو گے تو حسین سے تیر کھینچا جائے۔ دیکھا ہے کوئی چچا ایسا جو اپنے جس بھتیجے کو ناز و نیم کے ساتھ پالا ہو اس کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کے مقتل سے لائے؟ کوئی دوست ایسا ہے کہ بچپن کے دوست کو مرنے کے لیے مقتل میں بھیج دے؟ ارے چند لمحوں کے مہمان کی پذیرائی نہ کر سکے اور مقتل میں بھیج دے۔ یہ حسین کا جگر تھا، وہ تاریخ رقم کر رہے تھے۔ حسین کربلا میں کیسے کیسے انمول ہیرے لائے تھے حسین کربلا میں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں سننا، گھر جا کے سوچنا، کسی ایک کا نام بتاؤ کہ جو مقتل میں گیا ہو اور حسین نے اسے رخصت نہ کیا ہو۔ کسی ایک کا نام بتاؤ جو مقتل میں پہنچ کے جنگ کر رہا ہو، حسین نے اسے داد شجاعت نہ دی ہو۔ کسی ایک کا نام بتاؤ کہ جس کے لاشے پہ حسین نہ پہنچے ہوں، مرثیہ نہ پڑھا ہو، اس کے لاشے کو اٹھا کے نہ لائے ہوں، سوائے ایک ابوالفضل عباس کے ہو۔ پھر کس دن بیان کروں گا کیوں نہ لائے، مگر عصر عاشور آتے آتے اتنا غریب ہو گیا تھا فاطمہ کا لال کہ نہ کوئی رخصت کرنے والا تھا، نہ داد شجاعت دینے والا تھا۔ ارے نہ جب گھوڑے سے حسین گرے ہیں
مقتل میں سرہانے پہنچنے والا نہ تھا، ارے کوئی لاشیں کو اٹھانے والا نہ تھا، بہن ٹیلے سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، تو اس کا مطلب عزادارو جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں سب کی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں ہیں، حسین کی قربانی ایک پلڑے میں ہے۔ لیکن عصر عاشور کے بعد میرا دل دھڑک رہا ہے جملہ کہنے کے لیے، میرا گلا گلوگیر ہو رہا ہے جملہ پڑھنے کے لیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عصر عاشور تک حسین کی پیاس تمام ہوئی، حسین کی بھوک تمام ہو گئی، مگر عصر عاشور کے بعد یہ بتاؤ کہ زینب کب تک پیاسی رہی؟ ارے سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ ہائے ہائے، عزادارو جب مدینہ سے قافلہ چلا تھا تو منادی یہ ندا دے رہا تھا کہ کوئی اپنے گھروں سے باہر نہ آئے، اس لیے کہ علی کی بہو بیٹیاں سوار ہو رہی ہیں۔ بنی ہاشم کے جوان سیدانیوں کو سوار کرا رہے تھے، ناکوں پہ عماریاں لگی ہوئی تھی، اس شان سے زینب مدینہ سے چلی تھی، لیکن ہائے 10 محرم کے بعد بے کجاوا ناکے تھے، اور زینب بیوہ عورتیں تھیں، اور زینب یتیم بچے تھے، اور زینب میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ نے محسوس کیا، یہ دیکھو 10 محرم کے بعد عباس کی جگہ بھی زینب تھی، اکبر کی جگہ بھی زینب تھی، قاسم کی جگہ بھی زینب تھی، اور محمد کی جگہ بھی زینب تھی، لذا ہر ایک کی ذمہ داری کو علی کی شیر دل بیٹی نے یوں انجام دیا۔ ہائے ہائے، عزیزو اسیروں کا ماتم ہے، عزادارو غریبوں کا ماتم ہے، عزادارو بیوہ سیدانیوں کا ماتم ہے، یتیم بچوں کا ماتم ہے۔ جب بے کجاوا ناکے آئے ہیں تو اب سوار کرانے کے لیے عباس نہ تھے، بازو تھامنے کے لیے اکبر و قاسم نہ تھے، تو حسین کے زدارو ہوا یوں کہ زینب ناکی قریب آ کے 2 زانوں بیٹھ جاتی تھی، بی بی سے کہتی تھی بی بی آپ میرے زانوں پہ قدم رکھ، ناکے پہ سوار ہو جاؤ۔ لیلا کو سوار کرایا، ام فربا کو سوار کرایا، ایک ایک بی بی کو علی کی بیٹی سوار کراتی رہی۔ اب دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو سر جھکائے کھڑی ہے، زینب نے کہا بی بی تو بھی سوار ہو جاؤ، کہا شہزادی مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ آپ کے زانوں ہوں اور کنیز کے قدم ہوں۔ زینب نے تڑپ کے کہا فضا تجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ، سوار ہو جا۔ عزادارو زہرا کا نام سنا، فضا آگے بڑھی، زانوے زینب پہ قدم رکھا، ناقے پہ سوار ہو گئی۔ جب تمام بیویاں سوار ہو گئی تو علی کی بیٹی قاقے کربلا سے بلند ہوئی، فرات کا رخ کیا، میرے بھیا پاس، ارے زینب جا رہی ہے، گنجے شہیدہ کا رخ کیا، بیٹا اکبر، ارے میرے قاسم، اے میرے موجہ حسین، ہائے ہائے۔ دو جملے اور پڑھتا ہوں عزادارو، اللہ ناسبوں کو روز محشر حقوق جنت کا مستحق بنا، گرمی محشر سے محفوظ رکھے۔ رو کہتے ہیں ہم سے روتے کیوں ہو؟
कहते हम से रोते क्यों हो? मैं कहता हूँ ना रोते अगर तुमने करबला में रोने वालों के तमाचे न लगाए होते, न रोते अगर तुमने वहां रोने दिया होता, मगर तुमने वहां रोने न दिया तो आज हम मजलूब पे आंसू बहा रहे हैं। मैं कहूँगा अली की बेटी ज़ैनब, अरे ये आपके आज़ादार आए हैं, आपकी कनीज़ें आई हैं जो आपके भाई का मातम कर रही हैं। तो चार जुमले और सुन लो दादा, रो फसले अज़ा है, रोने का ज़माना है। मजलिस तमाम करता हूँ, जब ये काबला चला है तो खिलाफ कानून व कायदा हर गुजर जालिमों ने इन्हें वहाँ से गुजारा जहाँ इनके वारिसों के लाशें पड़े हुए थे। ये तरीक़ा है जंग के खिलाफ थी बात, तो वहाँ से गुजारा जहाँ हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था, अकबर का लाशा पड़ा हुआ था। हाय हाय, इस मंजर को देख के आबिदे बीमार के चेहरे का रंग बदला। जब ज़ैनब ने देखा कि आबिदे बीमार की रंगत बदल रही है तो एक मर्तबा करीब जाके कहा, बेटा ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान चली जाएगी। वक्त के इमाम ने कहा, फूफी अम्मा देखो तो जालिमों ने अपने नजिस कुश्ते तो दफन कर दिए, मगर मेरे बाबा का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। तो तड़प के ज़ैनब ने कहा, मेरे बेटा सैयद सज्जाद, अगर ये हालत रही तो फिर कूफे में क्या होगा, अरे दरबारों में क्या होगा, अरे शाम के बाजारों में क्या होगा, इन शैतानियों का वारिस कौन होगा, यतीम बच्चों का वाली कौन होगा। मेरे बेटा सैयद सज्जाद, अरे अपने को संभालो, अभी तो कूफा बाकी है, अभी तो शाम बाकी है, अभी तो बाजार बाकी है, अभी तो दरबार बाकी है। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लबून, लान अल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़त बिह या मौलाना कुन्ना माकुम फन्नमु ज़माक मातम हुसैन। उस बच्ची की गुर्बत पेश करने जा रहा हूँ जिसे वतन जाने का बहुत अरमान था। अभी मुसलसल 2-3 दिन हुए हैं, 15 अगस्त गुज़रा है। आप सभी ने स्टेटस लगाए होंगे वतन की आज़ादी के लिए। एक स्टेटस उस बच्ची का भी लगाया करो जिसे वतन जाने का बहुत अरमान था। 2 लाइनें अर्ज़ कर रहा हूँ, सुनिएगा। अपना वतन तो हो गया आज़ाद दोस्तों, अपना वतन तो हो गया आज़ाद दोस्तों, अब भी है कैद खाने में बेटी हुसैन की। सुनिएगा, इंशाअल्लाह मसाइब होंगे, मातम नहीं करना है, मसाइब भी नोहा है। साहिब औलाद का मजमा है, छोटी छोटी बच्चियाँ भी होंगी आपके यहाँ। 4 साल का सिन क्या होता है, छोटा सा रुखसार और उस शिमर का भारी तमाचा। जिस वक्त वो सकीना को तमाचा मारता था, तहकीना अपनी जगह पर रह नहीं पाती थी। जब शिमरे मौलून से बस नहीं चला तो जनाब सकीना के उसने बालों को पकड़ा और तमाचे मारने शुरू करे। सुनिएगा आज़ादारों, सुनसान बन वो रात वो उठता हुआ धुआं, निकली पिदर को ढूंढने नन्ही सी एक जान। कहती थी बाबा जान बता दो कि हो कहाँ, एक लाश बोल उठी मेरे बेटी मैं हूँ यहाँ।
روتی ہوئی نشے میں دکھیا پہنچ گئی، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر تصور کیجئے گا حضرات، آپ کو دیکھا نشے میں، ماتم نہیں کرنا حضرات، صرف گریہ کرنا، پرسہ دینا ہے جناب سکینہ کو اس کے بابا کا۔ سکینہ نشے میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی، عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا با کی سکینہ نے روک دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم۔ جب جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر پہنچے، کیا منظر ہے دیکھتے رہیے، آگے بڑی حسین کی مظلوم غم زدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اسے نکل سکا، ارے پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جان، کرنے لگی طواف بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پائیں بیٹھی وہ غم زدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں، وہ اپنا درد باپ سے کرنے لگی بیان، رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے
तमाचों के वो निशान, जख्मी बदन हुसैन का तड़पा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। जब जनाब सकीना अपने बाबा के लाशे पर पहुंचती है, क्या बयान करती है, सुनिएगा। देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। फिर ये कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा, अरे मेरे बालों को सितमगर ने जो पकड़ा बाबा, अरे मेरे बालों को सितमगर ने जो पकड़ा बाबा, मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा। कहती थी मैं यतीम हूँ मुझ पर नवार कर, की मिन्नते बहुत की जरा इंतजार कर, मैं दे रही थी शिमर को बूंदे उतार कर, छीने हैं बेरहम ने मगर मुझको मार कर, ये दर्द जब पिदर को सुनाया नशे में। ओए अज़ादारो, ये वही सकीना है जिसे करबला तलक शाम तलक तमाचे लगे, आज तलक कोई उलमा, कोई रावी, कोई रिवायत ये बयान नहीं कर सकी कि जनाब सकीना से वो करबला से शाम तलक कितने तमाचे लगे। सर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। वाइज लिखेगा कौन यतीमा की बेकसी, लाशे शहे ज़मन से वो जिस दम जुदा हुई, लगता था अब जिएगी ना बच्ची हुसैन की, जाने लगी नशेब से जब शह की लाडली, अरे बाबा को अपने छोड़ के तन्हा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेताबियां बढ़ती है रिहा होते हैं कैदी, बेताबियां बढ़ती है रिहा होते हैं कैदी, तुरबत पे सकीना की बहुत रोते हैं कैदी, मातम हुसैन। जब खैमे में रुखसत को शह बैरो बराए, चिल्लाई सकीना मेरे बेकस पदराए, शह कहते थे बीबी हमें रोकर न रुलाओ, फिर प्यार करें हम तुम्हें, मुँह आगे तो लाओ। वो कहती थी हमरा हम मुझे लेके तो जाओ, मैं क्या करूं मैदान में घर जाके नाओ, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, नींद
آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار، کھلتا نہیں کیوں تم نے باندھے ہیں یہ ہتھیار، میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو، مر جاؤں گی بابا، نہ سدھارو نہ سدھارو، جاؤ گے جگہ میں بھی وہیں جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئے کہ کہاں، سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں، اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آنے دو اگر پیاس سے گش آئے گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، کچھ دور نہ تھے ہم کہ تمہیں نیند نہ آئے،
کیا ہوگا جب ہو مہینوں کی جدائی، بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا۔ ڈھونڈتی کیا ہو بالی سکینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، ڈھونڈتی کیا ہو بالی سکینہ، مت رو 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 سکینہ، آجا گلے سے تجھ کو لگا لوں، باہوں میں اپنی تجھ کو چھپا لوں، قتل ہوئے اب شاہ مدینہ، اب نہ ملے گا بابا کا سینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، ڈھونڈتی کیا ہو بالی سکینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، اونو محمد قاسم اکبر اور ہوئے اسیر کر بھی بے سر، خلد سیدار شاہ مدینہ، اب نہ ملے گا بابا کا سینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، اپنی لگا کر جانے کی بازی، شان کٹا کر سو گیا غازی، اپنی لگا کر جانے کی بازی، شان کٹا کر سو گیا غازی، اور بابر ہے دی کا سبینہ، اب نہ ملے گا بابا کا سینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، مت رو سکینہ، سکینہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اپنے غموں کو بھول گیا ہوں میں باخدا، سینے سے جب سے میں نے لگایا غم حسین، کس منہ سے شکریہ کروں زہرا کا میں ادا، ان کے سبب نصیب میں آیا غم حسین، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے ہمیشہ غم حسین، کہاں سے غم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا، اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا، اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا، اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا، خدا نہ خواستہ تھا کبھی جو یہ موقع کہ باپ دیکھتا کڑیل جوان کا لاشا، تو لاش اٹھانے سے پہلے ہی باپ مر جاتا، اگر حسین تیرا غم نہ
سامنے ہوتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا عجیب چاہت ہوتی ہے باپ بیٹی کی اگر حسین کی بیٹی نہ حوصلہ دیتی تو بیٹی باپ کی میت سے کیسے ہوتی جدا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا اگر یہ مرضی نہ ہو میں نہ سنا ہوتا کہ لاش غازی پہ کس طرح تو نے صبر کیا تو غم میں بھائی کے بھائی کا دم نکل جاتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا وہ ماں کا پہلو شکستہ بھی تو نے دیکھا تھا اگر نظر میں نہ ہوتا بچھڑنا ماں سے تیرا تو کیسے ماں کے جنازے کو بیٹا دفناتا اگر حسین تیرا غم نہ سامنے ہوتا اگر حسین تیرا غم ہوتا یا حسین یا حسین یا عباس 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 یا یا حسین